بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہم کہانی میں خوش آمدید۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ اس کی بات سن کر بھڑک اٹھا تو ایمان ایک دم ہراساں ہوتی ملتجی ہو کر گڑگڑائی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، میری جس کزن سے پاپا نے آپ لوگوں کا تعارف کروایا تھا اس سے پچھلے دنوں میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تم خود سوچو، یہ پاسبل ہے؟ موسیٰ کادوانی نے چونک کر ٹک کر یوں اسے دیکھا گویا اس کی بات کی صداقت کا اندازہ اس کے چہرے کے تاثرات سے لگانا چاہ رہا ہو، اور جب اسے یقین آیا تھا تو گویا شعلوں میں گھیر گیا تھا۔ ایمان کو اس کی آنکھوں میں اتری غضب کی حدتوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ویسے صرف نکاح ہی ہوا ہے نا؟ اس کے سرد لہجے میں قراہٹ ڈر آئی تھی۔ ایمان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو، اس کا ضبط چھلکا تھا۔ وہ چیخ پڑی۔ موسیٰ چونک گیا، ٹھٹکے ہوئے انداز میں اس کا چہرہ دیکھا، بغور دیکھا اور پھر ایک دم زور سے ہنس پڑا۔ ایمان کو اس کی دماغی حالت پر ایک پل کو شبہ محسوس ہوا تھا۔ بہت محبت کرتی ہیں اس سے؟ ایمان نے دیکھا اس کی سرخ انگاروں کی مانند دہکتی آنکھوں میں ایک سرد سی کیفیت اتر رہی تھی۔ وہ لرز سی گئی۔ اگر چاہتی ہیں کہ وہ زندہ رہے تو پھر اس سے الگ ہو جائیں ایمان، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ میرے لالا دوسری مرتبہ بے مراد رہ جائیں، یہ موسیٰ کادوانی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میری اپروچ سے کچھ آگاہ ہو گئی ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ اس وقت ہوں گی جب آپ یہ جانیں گی کہ آپ کے وہ رائٹ مین، کیا نام ہے ان کا، خیر جو بھی ہو، کسی دن اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ اس کے سپاک لہجے میں اتنی سنگینی، اتنی جنون خیزی اور متنفر تھا کہ ایمان کی روح لرز اٹھی ہے، مگر بظاہر خود کو مضبوط بنانے کو بولی تھی۔ وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، تم ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں موجود نفرت نے موسیٰ کے ہونٹوں پر زہر خند بکھیر دیا تھا۔ یعنی آپ چیلنج کر رہی ہیں میری اپروچ کو؟ اوکے فائن، اب آپ کو یہاں روکنے کا جواز ختم ہوتا ہے۔ اسی عزت و احترام کے ساتھ آپ کو واپس چھوڑوں گا، مگر اس یقین کے ساتھ کہ آپ دوبارہ یہاں تشریف لائیں گی۔ آپ کے تمام جملہ حقوق لالا کے نام محفوظ ہو چکے ہوں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اٹھا تو اس کے انداز میں اطمینان تھا۔ یہی اطمینان ایمان کو مضطرب کر گیا۔ وہ بے اختیار تڑپ کر اس کے راستے میں آئی تھی۔ کیا کرو گے تم ولید کے ساتھ؟ اچھا، تو موصوف کا نام ولید ہے؟ کچھ نہیں، بس آپ کے لالا کے لیے فارغ کرنے کی خاطر راستے سے ہٹانا ہوگا، یعنی قتل۔ وہ تاؤ دلانے والے انداز میں کہہ کر مسکرایا تو ایمان نے فقط چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کی ٹانگیں ایک دم بے جان ہو گئی ہوں۔ آئیے آپ کو واپس چھوڑاؤں۔ وہ رک کر اس کے آگے بڑھنے کا انتظار کرنے لگا، مگر ایمان نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی رو پڑی تو موسیٰ نے نفرت بھرے نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی کیسے یقین کر لیا آپ نے میری بات کا کہ جو میں نے کہا ہے اسے پورا بھی کر گزروں گا؟ ابھی میں آپ کو ثبوت پیش کر دیتا تب آپ اپنی رائے سے نوازتی نا؟ وہ ٹھٹک کر بولا تھا۔ ایمان نے آنسو جل تل ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، پھر گلوگیر آواز میں بولی، میں نے کہا نا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ اس کا ہر انداز ہارا ہوا تھا۔ اچھا کیا کریں گی آپ؟ موسیٰ نے اس کی آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے گویا بادل ناخواستہ پوچھا۔ میں ان سے طلاق لے لوں گی، بلیو می، مگر پلیز کچھ وقت دے مجھے۔ سارا تنتنا، سارا غرور بھلائے وہ گڑگڑا رہی تھی۔ تو وجہ محبت کی بے بسی تھی۔ وہ بے بسی سے وہ خوف انداز بدل گیا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ ولید حسن اس کے لیے اہمیت اختیار کر لیا ہے، تو اس نے اسے کھونے کے خوف سے اپنی انا سے ہاتھ چھڑا لیا تھا، اور اب جب کہ وہ اس کی زندگی کو خطرہ لاحق محسوس کر رہی تھی تب اس نے اسے کھونے کے خوف سے اس سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ میں آپ کی بات کا یقین کیسے کروں؟ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے نخوت انداز میں بولا۔ ایمان کی شکست، ایمان کی گڑگڑاہٹ، اس کی حد سے بڑھا ہوا خوف اس کے اندر تسکین اور تفاخر کو کتنے دروا کر رہا تھا یہ موسیٰ ہی جانتا تھا۔ تمہیں یقین آ جائے گا جب میں ان سے ڈائیورس لوں گی، لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے، وہ اسی ملتجی ہارے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تب موسیٰ نے گویا اس پہ احسان جتلاتے ہوئے کاندھے اچکا کر اس کی بات مان لی تھی، اور اسے اسی رازداری اور خاموشی کے ساتھ واپس اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دیا گیا، اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو سکی کہ ان چند گھنٹوں میں اس پر کیا قیامت ٹوٹی اور اس نے کیا کچھ ہار دیا تھا۔ اداس موسم میں زرد پتے منتظر ہیں بہار تیرے، نہ جانے کتنی رتوں سے پیاسے، یہ دشت تم کو بلا رہے ہیں، کبھی تو لوٹو کبھی تو پلٹو، کہ زندگی میں ویرانیاں ہیں بنا تمہارے یہ موسموں کی اداسیاں دیکھو، کبھی ہنسائیں کبھی رلائیں، تم ہی کہو اب کیا کریں ہم؟
یاد رکھیں یا بھول جائیں۔ اس نے چپ اوڑھ لی تھی۔ ولید سے ہی تعلق نہیں توڑا تھا، نیہا سے بھی منہ پھیر لیا۔ جو فیصلہ کیا تھا وہ جان لیوا تھا۔ اس نے سیل آف کر دیا تھا تاکہ ولید کال نہ کر سکے۔ وہ بے حد پریشان تھا، فون پہ فون کرتا، ماما سے، پاپا سے، فضا سے، عاقب سے۔ اس کی خاموشی کی وجہ پوچھ ہار گیا، اور وہ سب اس سے، مگر اس کی چپ ٹوٹنے والی ہی نہیں تھی۔ سب کچھ ہو گئے۔ اس وقت اس نے یوں ہی سیل فون آن کیا تو ولید کے لاتعداد میسیجز تھے، شکووں سے بھرے، شکایتوں سے بوجھل۔ وہ اس کی خاموشی اور خفگی پہ حیران تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے میسیجز پڑھتی گئی، ڈیلیٹ کرتی گئی۔ ماں نے اس کا ہاتھ تھما تھا اور نظریں چرانے کو کہا سے سیکھ لی تم نے یہ عادت روٹھ جانے کی؟ کہاں سے سیکھ لی تم نے؟ بھروسہ تھا تمہیں مجھ پہ مکمل، آج سے پہلے روایت آزمانے کی کہاں سے سیکھ لی تم نے؟ محبت کے علاوہ کچھ نہیں تھا تیری آنکھوں میں، یہ نفرت اب دنیا کی کہاں سے سیکھ لی تم نے؟ میرے معصوم صنم، تو ذرا اتنا بتا مجھ کو، جسارت دل دکھانے کی کہاں سے سیکھ لی تم نے؟ وہ اس کی نظر ڈیلیٹ کرتے ہوئے گھٹ گھٹ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ مگر آزمائش ختم کہاں ہوئی تھی؟ ذرا جو دور جاتے ہو تب احساس ہوتا ہے کہ باقی کچھ نہیں رہتا میرے جیون کے آنگن میں، میری خوشیوں کے دامن میں، تیرے بن کچھ نہیں رہتا۔ اداسی چھائی رہتی ہے، سپنے ادھورے رہتے ہیں، دن صدیوں سے لگتے ہیں، ان آنکھوں کی جلن یوں مرہم پڑنے لگتی ہے، امیدیں مرنے لگتی ہیں۔ تیرے ہاتھوں سے میرے ہاتھ اچانک چھوٹ جاتے ہیں، میرے ارمان روتے ہیں، تجھے آواز دیتے ہیں، تجھے واپس بلاتے ہیں۔ سنو، تم لوٹ آؤ نا۔ آنسوؤں کی روانی میں شدت آ گئی تھی۔ اس کے ہر لفظ سے بے قراری، اضطراب چھلک رہا تھا۔ خود اس کی اپنی کیا کیفیت ہوگی وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ اس نے اسی وقت آنے والا نیا میسیج اوپن کیا تھا۔ کوئی سورج جاگے دھرتی پر، کچھ ایسا ہو یہ رات ڈھلے، کوئی ہاتھ میں تھامے ہاتھ میرا، کوئی لے کے مجھ کو ساتھ چلے، کوئی بیٹھے میرے پہلو میں، میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے، اور پہنچ کے آنسو آنکھوں سے پھر دھیرے سے یہ بات کہے، یوں تنہا سفر اب کٹتا نہیں، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ اسے جانے کیا ہوا تھا، سیل فون ہاتھ سے رکھ کر وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ساحل اداس تھا کہ سمندر اداس تھا، لگتا تھا جیسے سارا ہی منظر اداس تھا۔ لوٹی فلک سے تو بڑی دلگیر تھی دعا، اب خواب ٹوٹنے پہ مقدر اداس تھا۔ پھر چاند کو گلے سے لگا کر رو پڑی گھٹا، ایسا لگا طوفان پہ فلک بھی اداس تھا۔ میری تباہیوں پہ اسے بھی ملال تھا، آئینہ خود پر توڑ کر پتھر اداس تھا۔ جو شخص بانٹتا پھرتا تھا دنیا میں ہنسی، یہ دل اسی کے بزم میں جا کر اداس تھا۔ وہ یونیورسٹی سے لوٹی تو فضا آئی ہوئی تھی اور گویا اس کے انتظار میں تھی۔ وہ اتفاق سے اٹھ کر گلے ملی، ایمان کا انداز اسی قدر لیا دیا سا تھا جسے فضا نے جتنا بھی محسوس کیا ہو مگر جتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بہت مصروف رہنے لگی ہو، کبھی ملنے کا خیال نہیں آیا؟ فضا کی بات پہ وہ کاندھے اچکا کر فائل صوفے پر پھینکتے ہوئے بولی تھی، ایگزام نزدیک ہے نا؟ سیل کیوں آف کیا ہوا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں خاموشی تھی۔ فضا نے کچھ دیر جواب کا انتظار کیا تھا، پھر گہرا سانس بھر کر گویا ہوئی، آخر ہوا کیا ہے تمہیں یوں ایک دم اتنی رکھائی؟ ایمی، ولید بہت پریشان ہے۔ میں ان کی پریشانی کی وجہ نہیں ہوں، وہ جس قدر تلخی سے کہہ سکتی تھی کہہ گئی۔
تم اس سے بات نہیں کر رہی، یہی بات اس کو پریشان کر رہی ہے۔ فضا کے جتلانے پہ اس نے ہارن پینچ لیے تھے۔ اسے خود پہ ضبط کرنا پڑا۔ ماما پاپا اس کے رویے کی وجہ سے اس سے خفا رہنے لگے تھے۔ اب شاید فضا کی خفگی سہنے کا وقت نزدیک تھا۔ وہ خود کو اس صورتحال کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ تمہاری خفگی کو جو بھی وجہ ہے تم اسے بتاؤ تو صحیح، بتا دوں گی، اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس نے جتنی تلخی سے جواب دیا تھا، فضا کو اس پر اسی قدر غصہ آیا تھا۔ ایمان، تمہیں اس معاملے کی نزاکت کا احساس نہیں؟ شوہر ہے وہ تمہارا، اس بدلے ہوئے رویے کی وجہ پوچھے تو کوئی ریزن دے سکو گی تم؟ کوئی ایک نہیں، بہت ساری ریزنز ہیں میرے پاس۔ تم فکر نہ کرو، میں کر لوں گی بات والد سے بھی۔ جواباً اس نے تڑپ کر کہا اور تن تن کرتی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ فضا کی الجھن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب فضا ایک بار پھر اسے سمجھانے اس کے پاس آئی تو ایمان کی پیشانی اسے دیکھتے ہی سلوٹ زدہ ہو گئی، جسے فضا نے دیکھا اور ہارن پینچ لیے۔ بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ ایمان کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا تو نظریں چرا کر بولی، ابھی کچھ دیر قبل پھر ولید کا فون آیا تھا، تم نے اپنا سیل آن کیوں نہیں کیا؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ؟ اس نے سرد نظروں سے اس کے چہرے پر گاڑ لی۔ یہ سوال تو نہیں کرنا چاہیے، وجہ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں تم سے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک دم فضا روحان سی ہونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، صحت مند ہوں، باہوش ہوں، ہاں البتہ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کسی قدر نخوت سے بات کر رہی تھی۔ کون سی غلطی؟ فضا نے ہونک ہو کر اس کی صورت دیکھی۔ ولید کے ساتھ عمر بھر ساتھ چلنے کی غلطی، اس نے تنگ کر کہا اور فضا کو گویا سکتہ ہو گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ من فضا حلق کے بل چیخ پڑی تھی۔ میں پہلے کہہ چکی کہ میں بقائی ہوش و حواس میں بات کر رہی ہوں۔ اس نے اس قدر برہمی سے کہا کہ فضا اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اب کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ بہت دیر کی جامد اور تکلیف دہ خاموشی کے بعد بالآخر فضا نے یہ سوال کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں سب کو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرتے ہوئے اسی انداز میں جواب دیا۔ فضا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جان گئی تھی اب وہ مزید کوئی بات نہ کرے گی، نہ سنے گی۔